میں تو عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کہا میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. جمہوریت کی بلندی کے آپ انٹرو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی پتا تھا کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, تو پڑھ رہے ہوتے. نہیں, میں نے کب کہا جمہوریت کی سربلندی ہے؟ میں آپ کا ویلاگ اتنا غور سے, میں نے آپ کو کب کہا, آپ نے مجھے کب دیکھا ہے جب میں نے آپ کو, میں نے کہا ہمارے ملک میں جمہوریت کی سربلندی ہے؟ ایک لفظ حمایت میں نہیں ہوتا. آپ نے مجھے بتائیں کبھی آپ نے مجھے کہتے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں اعلیٰ پیمانے کی جمہوریت ہے؟ اور ہمارے پورے جو سیاسی پروگرام ہے اس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو رہی ہے. نہیں, جب آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جمہوریت مضبوط ہے پاکستان میں. کمال جو بات ہو رہی تھی جی عمران خان کی تصویر جس طرح آپ کے ٹائٹل میں نہیں ہے, میرے پروگرام کے ٹائٹل میں نہیں ہے, تمام پروگرام نہیں ہے, تو یہ بھی بائی ڈیزائن اور پیمرا کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں, آپ اسے برا بلا کہیں. اچھا نہیں, اب آپ اسے برا بلا کہیں. یہ بائی ڈیزائن ایک اٹیمپٹ ہے نا کہ جی عمران خان کی تصویر آپ ٹی وی پہ نہ دکھائیں. وہ جیسی وہ ٹائٹل مکے گا سامنے منیف فاروق, منصور علی خان یا اظہار رانا یا مصطفیٰ ملک صاحب جو پروگرام کرنا شروع کریں گے اس میں عمران خان ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. تو اور ابھی کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ اسٹیو ڈسکس ہو رہا ہوگا یا وہی نا, وہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. سو اٹ از ایکچولی کوائٹ چائلڈش. سو یہاں پہ بھی بیسکلی اب یہ وہی فارمولا کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے. رانا صاحب, سہیل افریدی صاحب کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے خان صاحب کو باہر نکلوانا ہے یا صوبہ اچھا چلانا ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنا ہے. خان صاحب کو باہر نکالنا وہ انہیں پتا ہے کہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا, یہ انہیں پتہ ہے تو کیوں وہ کو چھونے کا کہیں. اچھا, وہ کیا نرسری سے سیدھا وزیر اعلیٰ بنے؟ نہیں تو اس دن کہہ رہے تھے کہ میں تو عمران خان کو کہتے رہے جو بھی کہتے ہیں انٹرو میں, تو آپ بھی بہت کچھ کہتے ہیں, تو کوئی ہر بات کا مطلب نہیں. پر میں نے عمران خان کو جیل سے نہیں نکالنا, میں تو عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کہا میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. جمہوریت کی بلندی کے آپ انٹرو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی پتا تھا کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, تو پڑھ رہے ہوتے. نہیں, میں نے کب کہا جمہوریت کی سربلندی ہے؟ میں آپ کا ویلاگ اتنا غور سے, میں نے آپ کو کب کہا, آپ نے مجھے کب دیکھا ہے جب میں نے آپ کو, میں نے کہا ہمارے ملک میں جمہوریت کی سربلندی ہے؟ ایک لفظ حمایت میں نہیں ہوتا. آپ نے مجھے بتائیں کبھی آپ نے مجھے کہتے سنا ہے کہ ہمارے ملک میں اعلیٰ پیمانے کی جمہوریت ہے؟ اور ہمارے پورے جو سیاسی پروگرام ہے اس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو رہی ہے. نہیں, جب آپ کہتے ہیں ایسی کی تیسی تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جمہوریت مضبوط ہے پاکستان میں. کمال, ابھی آپ کی اپنے ذہن کی اختراع ہے نا, اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. شاعر کا کام ہے شعر کہنا, سننے والے نے شعر کا مطلب اپنی مرضی سے لینا ہوتا ہے. معشوق ہونا ہے نا, معشوق نے تو بھی بنا دیا تو ہر شعر معشوق لئے نہیں ہوتا. اچھا, بہت سارے شعر جو ہوتے ہیں وہ پیٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں, کوئی خالی معشوق. اچھا چلیں, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ افریدی صاحب چوچے نہیں, بچے دیکھیں انہیں بھی پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ عمران خان کو نہیں چھڑوا سکتے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے, انہوں نے یہ میر ملک صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نیا ٹارزن آ گیا, ایسی تیسی پھر کوئی بات نہیں, ان کے حلقے میں کہتے ہیں نا, ہم عادی ہیں. نیا ٹارزن لندن سے بھی آیا تھا, جس کے ہاتھ پہ کبوتر یہاں پہ بیٹھا تھا نا ٹارزن کے, جو چوتھی دفعہ جنگل فتح کرنے آیا تھا, پھر وہ آرام سے گھر بیٹھ گیا تھا, سکون آ گیا تھا. ٹھیک ہے, بہت سارے ٹارزنوں کو سکون آ جاتا ہے. یہ سسٹم جو آپ کے نزدیک میاں نواز شریف صاحب بھی ٹارزن بن کے آئے تھے, بن توڑ کے چوتھی دفعہ کیا آئے تھے, ملک کو بچا لو نواز شریف, اور گنگا کو بہا دو نواز شریف, اور پتہ نہیں کیا کر دو, کیا کہنے آئے تھے. گنگا کو بہا دو, میں نے جملے سے جملہ ملا دیا نا. بڑے نام اپنے دور کی مووی آ رہی ہیں کہ ذہن میں گنگا جمنا سرسوتی, اگر یہ پارٹیشن سے پہلے گنگا جمنا دلیپ کمار والی آئے تو وہ کوئی اتنی بری مووی نہیں ہے. آپ دیکھیں, بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ طاقت سے یا اس طرح کر کے, تو 9 مئی کے بعد یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ افریدی صاحب کو بات پتا ہے؟ بالکل پتا ہے. وہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو, ایک ماحول انہوں نے بہرحال بنا دیا. اور دوسری بات, ملک صاحب کی ایک ہی بات میں انہوں نے تردید کی کہ جی پی ٹی آئی تو لڑنا چاہتی ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ملنے چلے جائیں گے. تو اگر لڑنا چاہتی ہے تو ملنے کیوں جا رہے پھر؟ ملنے یعنی کہ ابھی انہوں نے کہا ہے نا, اور انہوں نے پیشن گوئی کیا کہ ابھی سارا نا پھر دیکھے کہے گا کمپرومائز ہی ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ کہیں گے ویسے؟ نہیں, میں بھی کمپرومائز ہوں, آپ بھی کمپرومائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ وزیر اعلیٰ نہ میں ہوں. نہیں, ہم بینگ جرنلسٹ تو کمپرومائز ہے نا بھائی, اتھے رکھ لو. مطلب آپ کہتے ہیں ہم سارے جتنے ہم سب کمپرومائز. آپ کا میں نے ابھی وہ انٹرو سے پہلے وہ دیکھا, اس میں عمران خان نہیں ہے. کس میں؟ وہ انٹرو سے پہلے کیا چلتا ہے آپ کا؟ مونٹاج تو پابندی ہے, ٹائٹل. وہ پیمرا کی کیا کروں, وہ کہتے ہیں نہیں دکھانا. کمپرومائز ہے نا. نہیں, میں کمپرومائز نہیں, قانون ہے. مجھے کیا کروں, میں چلاؤں گا تو وہ کہیں گے کوئی آرڈر دکھا دیں جس میں لکھا ہے کہ عمران خان کو نہیں دکھانا. آپ مجھے بتائیں. اچھا, یہ آپ کہتے ہیں کوئی آرڈر نہیں ہے, دکھا دیں مجھے. رانا صاحب, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نہایت احترام سے, آپ اپنا نالج کو برش اپ کر لیجیے, آپ غلط بات کر رہے ہیں.
تو آپ there is a clear instruction. آپ عمران خان is a convicted felon. آپ ایسی شخصیت کو نہیں دکھا سکتے. موجود ہے عدالتی. میاں نواز شریف کے وقت میں بھی یہ ہوا تھا, نہیں دکھا سکتے تھے آپ. سر تھوڑا جی اپنا نالج سے بتا رہا ہوں, کی کرتے ہو سر. سر میں نے یہ آپ سے کہلوانا تھا کہ آپ ہم میڈیا کو سختی سے کہا گیا کہ نہیں دکھانا. نہیں میڈیا کو نہیں سکتی, لیکن آپ نیتن یاہو کو دکھا سکتے. کس کو؟ نیتن یاہو کو. عمران خان کو نہیں دکھا سکتے. کمال ہو گیا. نیتن یاہو کو لائیو دکھا سکتے ہیں آپ. روس کے اسرائیل کے جھنڈے کو دکھا سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے جھنڈے کو نہیں دکھا سکتے. میری بات سنیں, نیتن یاہو کا اور عمران خان کا کیا کمپیریزن ہے آپس میں؟ بہت بڑا کمپیریزن نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری میڈیا پالیسیز اور ہم کتنے کمپرومائز لوگ ہیں. اچھا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم من حیث القوم بہت کمپرومائز ہو گئے نا, سارے کمپرومائز ہو گئے. اچھا منصور صاحب ویسے یہ جو ابھی رانا صاحب نے فرمایا ہے, ایک تو یہ کہ ہم سارے کمپرومائزڈ ہیں کہیں نہ کہیں جگہ. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سہیل آفریدی صاحب کو پتہ ہے وہ عمران خان صاحب کو نکالنا ان کا مقصد نہیں ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنا ہے, چاہے وہ نارو کی مدد میں رکھیں, کسی اور بھی کانٹیکس میں رکھیں. آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا. کمپرومائز نہیں, آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس تھنگ کہ ہم لوگ کمپرومائز ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ اگر قوانین کو فالو کر رہا ہے, ایون دو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, چلے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیں, میرے خیال میں رانا صاحب کی تو رائے یہی ہوگی, میری رائے کم از کم یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دکھانے کے حوالے سے یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اگر کیونکہ مجھے پاکستان کا یہ قانون جو ہے یا پیمرا کا یہ قانون مجھے اگر باؤنڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کمپرومائز ہوں. میں برادر اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے کمپرومائز ہونا نہیں کہتے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اگر کور کمانڈر کے پاس ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی کمپرومائز کرنا نہیں کہتے, کیونکہ مجھے پتا ہی ان کے عہدے کی ڈیمانڈ ہے. جس طرح کور کمانڈر پشاور کے ایکچولی عہدے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو سے جا کے ملے, تو وہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہے. تو پھر اگر اس فارمولے کے مطابق تو کیا کور کمانڈر کو بھی کہہ رہے ہوں کمپرومائز؟ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت اگر ایک سیاستدان سے مل رہی ہے تو دونوں ہی کمپرومائز نہیں ہوتے. انآفیشیل کیپیسٹی دونوں ہی کمپرومائز نہیں ہوتے. اسی طرح یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, میرے خیال میں یہ دوبارہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی اصل سکورنگ ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کے ذہن میں ہوتی ہے. عمران خان صاحب اگر سائفر کے اوپر 55 جلسے کرتے ہیں یا نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ مارتے ہیں یا روٹی کپڑا اور مکان کا ایک نعرہ مارا جاتا ہے, یہ سارے کے سارے پولیٹیکل پوائنٹس کو مطلب عمران خان صاحب کو جیل سے بزور احتجاج, جیسے انہوں نے کل بھی کہا نا کہ بتا دیں جی کہ اس ملک میں قانون چلے گا یا ڈنڈا چلے گا, یہ آفریدی صاحب نے سوال کیا. پھر انہوں نے یہ کہا جی ہم خان صاحب کی کال کا, امام انقلاب کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں کل کہیں گے تو ہم ابھی تیار ہیں. ٹھیک, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر وہ تیاری کریں گے تو پچھلے سال جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے جو کہ بدقسمت پریسیڈنٹ تھے, کوئی اچھے نہیں تھے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیے کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایکچولی ہونے سے پہلے اس ہونے کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. مطلب یہ اگر ایسا ہو گیا وہ اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ ابھی بھی جو سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے نا کہ ہم ایسا کر دیں گے, یہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ فرینکلی سپیکنگ آنے والے کوئی کسی دھرنے کے حوالے سے, کوئی بہت بڑے احتجاج کے حوالے سے آنے والے 2-3 مہینے جو ہے نا وہ تو اس میں ویسی پاسبل نہیں ہے. کہ نومبر, دسمبر, جنوری جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی کوئی بہت بڑے لمبے دھرنے کے لیے نہیں ہوتے, یہ 1-2 دن کے شوز کے لیے اس کے اندر احتجاج ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر بھی جو ہے جب 2014 کا دھرنا دیا گیا تھا, اکتوبر نومبر میں جا کے ختم ہو گیا تھا, وہ بالکل ڈیڈ اینڈ کے اوپر پہنچ گیا تھا. پھر وہ اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد الٹیمیٹلی ختم ہو گیا تھا. سو آئی تھنک دوبارہ یہی پولیٹیکل مانگرنگ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس کو اتنا زیادہ سیریسلی مت لیں. پولیٹیشین از تھنکنگ ہاؤ ٹو اسکور پوائنٹس, سمپل از دیٹ. اینڈ آئی تھنک ڈو یو ایگری کہ ایون عمران خان صاحب ریئلائزز کہ بھئی مجھے بزور بازو یا بزور احتجاج کوئی نہیں باہر نکلوا سکتا. عمران خان صاحب کے ذہن میں نا ایک فارمولا میں نے کم از کم سائفر کے دوران جو کچھ ہوا نا اس کے بعد میں نے ان کی ذات کے حوالے سے, میں ایکچولی عمران صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ود دا میڈیا ویری ویل, اور یہ شاید ان کے کرکٹنگ دور سے انہوں نے سیکھ لیا تھا جو اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس کے اندر بھی استعمال کیا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایک ایریا ہے, میں اس کی پنجاب کی میں اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر آپ کا ایک ایریا جو کہ بہت ویک ہے, میں بزدار صاحب کی پرفارمنس بہت ویک ہے, ہر بندہ برا بلا کہہ رہا تھا, اگر عوام کو یہاں سے ہٹا کے نا کسی اور طرف لے کے جائیں کہ وہ فوکس ادھر رکھے اور اس کو بھول جائے. اور 2024 کے الیکشن کے اندر اگر ایکچولی آپ اٹھا کے دیکھیں تو پنجاب کی عوام نے بزدار کی پرفارمنس کو بھلا دیا تھا, ٹوٹل بھلا دیا. ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے بزدار بھی ہمارے وزیر اعلیٰ کیا گیا ہے. اور ایسا بلایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اسپیشل انسٹرکشن ہوگی کہ جس مرضی مطلب محمد بوٹے کی تصویر لا لی پوسٹر دے, عثمان بزدار کی نہیں لگانی. یہ بائی ڈیزائن یہ سب کچھ کیا گیا, یہ بائی ڈیزائن یہ کیا گیا, یہ عوام کے ساتھ یہ کھیلا جاتا ہے. اسی طرح
ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی جی عمران خان کی تصویر جس طرح آپ کے ٹائٹل میں نہیں ہے، میرے پروگرام کے ٹائٹل میں نہیں ہے، تمام پروگرام نہیں ہے، تو یہ بھی بائی ڈیزائن اور پیمرا کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، آپ اسے برا بلا کہیں. اچھا نہیں، اب آپ اسے برا بلا کہیں. یہ بائی ڈیزائن ایک اٹیمپٹ ہے نا کہ جی عمران خان کی تصویر آپ ٹی وی پہ نہ دکھائیں. وہ جیسی وہ ٹائٹل مکے گا سامنے منیف فاروق، منصور علی خان یا اظہار رانا یا نصر اللہ ملک صاحب جو پروگرام کرنا شروع کریں گے اس میں عمران خان ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. تو اور ابھی کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ ڈسکس ہو رہا ہوگا یا وہی نا، وہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. سو اٹ از ایکچولی کوائٹ چائلڈش. سو یہاں پہ بھی بیسکلی اب یہ وہی فارمولا کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ بھاڑ میں کی پرفارمنس، بھاڑ میں کی گورننس، سیکیورٹی ایشوز، افغان مہاجرین، ڈرون حملے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوکس آن دس تھنگ کہ ہم نے اتنا شور مچانا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ کم از کم ہماری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پوری ہوتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے that is all what matters at the end? Well, it has been mattering for the last 12 years in KP. ہاں particularly for پاکستان تحریک انصاف. بٹ ایک بات ہے ملک صاحب، ایک تو ابھی رانا صاحب نے، کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کو تھوڑے اپنے فیکٹ درست کرنے چاہیے تھے. غصہ نکال رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں آپ کی تصدیق میں بھی یہ میرے علم میں تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ والا ایشو بھی ڈسکس ہو جائے. نہیں، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کا فیکٹ درست نہیں تھا، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمپرومائز والی بات کی، میں اس کو ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ایڈریس کریں. رانا صاحب نے کہا کہ یار ہم ہر بندہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں مجبور کہہ دیں، لفظ اگر کمپرومائز نہ استعمال ہم کریں، مجبور ہیں ہم کسی نہ کسی جگہ پر، کیونکہ اتنی بندشیں ہیں، اتنی سسٹم کا دباؤ ہے. دوسری بات میں ذرا اسی کے ساتھ یہ جوڑ لیں کہ ابھی جو منصور صاحب نے بات کی کہ اگر پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جی ہم نے سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے، جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا اپنی جماعت کو، تو گورنمنٹ کے لیے بھی واحد ایشوز اب یہی ہیں کہ جی محمود خان اٹک صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا. اب ان میں سے ایک ان کے کاغذات کو روک لینا ہے اور جانچ پڑتال کرنی ہے کہ انہوں نے ماضی میں تقاریر کون سی کی ہے. ملک صاحب ایک صرف میں ایک خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں. یہ جو آپ نے بات کی نا اپوزیشن لیڈر کی، کیا نام ہے، محمود خان عزیزی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی، جی یہ میں آپ کو خبر بتا دوں، یہ بیسیکلی ایک پرسنل پھڈ ہے. یہ ایک پرسنل لڑائی ہے جو پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے، اور یہ تب سے چل رہی ہے جب ایاز صادق صاحب پہلے اسپیکر ہوتے. یہ لڑائی اس وقت سے چل رہی ہے. بٹ فرینکلی اسپیکنگ